ہمارے معاشرے میں رشوت کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، خواہ وہ سرکاری محکمے ہوں یا پرائیویٹ ہوں۔ ہر جگہ پر ہی کوئی نہ کوئی جو ہے نا ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے اور ناجائز فوائد حاصل کرنے کا کام جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بچے ڈاکٹر بنتے ہیں وہ انتہائی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور وہ پڑھے لکھے پڑھنے لکھنے میں ان کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ جب وہ ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم قوم کی خدمت کریں گے، لیکن جب وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو پھر وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ہاتھوں بک جاتے ہیں۔ کبھی ان کو پی سی بوربند لے جایا جاتا ہے اور کبھی ان کو دوسرے ملکوں کے پلیئر ٹرپس کرائے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اسی کمپنی کی دوائیاں جائز ناجائز، یعنی کسی مریض کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو تب تو لکھتے ہیں، لیکن نہیں بھی ضرورت ہوتی تب بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ یعنی جتنی زیادہ وہ اس کمپنی کی سیلز کو بڑھاتے ہیں اتنا ہی زیادہ ان کو مالی فوائد حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ سرکاری محکموں میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی جو ملازمین آتے ہیں وہ دفتر آنے کی شاید تنخواہ لیتے ہیں، باقی کام کرنے کے لیے ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں ان کو رشوت دے رہا ہوں یا میں کیا دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے بجلی، گیس، پانی، یہ ایک بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کوئی بھی گھر بناتے ہیں تو ان کے کنیکشن لینے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کا لیجیٹمیٹ حق ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اب اس کو رشوت تصور کریں یا اس کو اپنے اوپر ظلم تصور کریں۔ میرے خیال میں رشوت اس چیز کو کہنا چاہیے کہ اگر ہم رشوت دے کر کسی اور کا حق کھا رہے ہوں، مثلا ہم رشوت دے رہے ہوں کہ جناب کسی دوسرے کو یہ فائدہ نہ پہنچایا جائے بلکہ مجھے پہنچایا جائے۔ مثلا کوئی بندہ جاب حاصل کرنے گیا، وہ میرٹ پر نہیں آ رہا لیکن وہ رشوت دیتا ہے اور رشوت دے کر کہتا ہے جی بس مجھے رکھ لیں اور جو میرٹ پر ہے اس کو آپ اگنور کر دیں، تو اس قسم کے معاملات میں تو یہ رشوت بنتی ہے۔ لیکن جہاں پر آپ نے اپنا لیجیٹمیٹ حق حاصل کرنا ہے اور اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید رشوت نہیں ہے، یہ ایک قسم کا آپ کے اوپر ظلم ہے۔ اور ویسے بھی جو سرکاری محکموں کے لوگ ہوتے ہیں یہ مختلف طریقے سے لوگوں کو یعنی کہ تنگ بھی کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں جن کی فلور مل تھی اور ان کو اپنی فلور مل پر بہت ناز تھا کہ میں A++ کوالٹی کا سامان سارا استعمال کرتا ہوں اور آٹا پرووائڈ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کی مل میں ایک انسپیکٹر صاحب آ گئے اور انہوں نے آ کے مل سے آٹے کے سیمپلز لیے اور پھر وہ آفس کے ایک سائٹ پر ہو کے بیٹھ گئے۔ تو ان سے چائے پانی پوچھا گیا تو وہ پھر بھی بیٹھے رہے، جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تو جب انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کے ہاتھ اس سے پوچھوایا کہ یہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ انسپیکٹر صاحب چاہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی خرچہ دیا جائے، وہ اتنی دور سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا انہوں نے سیمپل لے لیا، اب جائیں وہ۔ انہوں نے اس کو کوئی کسی قسم کی یعنی مالی طور پر انڈر دی ٹیبل کوئی چیز نہیں دی ہے۔ اب وہ صاحب گئے ہیں، انہوں نے جا کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے آٹے میں کرک تھی، ان میں ریت تھی، یہ صفائی صحیح نہیں تھی، یہ تھی وہ تھی۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ 7 دن کے لیے ان کی گندم پر جو سپلائی گورنمنٹ کی سپلائی کا کوٹا تھا وہ بند کر دیا گیا، یعنی 7 دن ان کی جو مل تھی وہ بند ہو گئی، محض اس وجہ سے کہ انہوں نے اس انسپیکٹر کی جیب گرم نہیں کی۔ اب اس موقع کے اوپر ایک دیندار بندہ یا ایک یعنی کوئی بندہ جو بہت زیادہ سیدھے طریقے سے رہنا چاہے اس کو لوگ بھی نہیں رہنے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ جو بہت سارے آپ یہ دیکھیں الیکٹرکسٹی کے جو دفتر ہیں یعنی لیسکو وغیرہ کے، وہاں پر جائیں تو وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں یونین کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں اور ان کے سیکٹریز کی فوٹو اور یہ وہ لگی ہوتے ہیں کہ وہ لیسکو کا دفتر ہی نہیں لگتا ہے۔ اور وہاں پر کیا ہوتا ہے جی، وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یونین کے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ منہ مانگی رقم لے لیتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کیونکہ ان کے پیچھے یونین کے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ ایک ظلم ہوتا ہے جو ہم پے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ظلم کی رقم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو رشوت میرے خیال میں وہ ہے کہ جس سے ہم کسی کا حق مار کے اپنے حق کو لے لیں۔ اس سلسلے میں کچھ رہنمائی ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں ملتی ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو اور نہ حاکموں کو بطور رشوت پہنچایا کرو کہ کسی دوسرے کا مال ظلم و ستم سے حاصل کر لو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس مال پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی اس آیت میں بھی ہمیں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کا حق مارنے کے لیے کسی کو پیسے دیتے ہیں، کسی حاکم کو پیسے دیتے ہیں تو وہ رشوت میں آتا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ رشوت میں نہیں آتی، وہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس قسم کے جو غلط کام ہم سے ہو جاتے ہیں ان سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔